ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دینی تربیتی پروگرام کی یہ 15 روزہ 42ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعض پیغمبروں کو بعض وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے وہ سب آپ کی اولاد میں آئے، اور جو کتابیں نازل کی گئیں وہ سب آپ کی اولاد میں نازل کی گئیں۔ گویا کہ آپ انبیاء کے والد ہیں، انبیاء کے باپ ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے کہ اے ایمان والو ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جو تمہارے والد ہیں ان کی ملت کی پیروی کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا جو بعد میں آنے والے انبیاء آپ کی نسل سے اور آپ کی اولاد اور ذریت میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ایک جگہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولُو الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ، کہ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کریں، ان کا تذکرہ کریں۔ یہ صاحب بصیرت اور بہت قوی اور مضبوط قسم کے اللہ کے بندے تھے جن کو ہم نے آخرت کی یاد کے لیے خالص کر لیا تھا۔ آخرت کی یاد کے لیے ہمیشہ آخرت پیش نظر رہتی تھی، اور آخرت کے ہی سلسلے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو بنانے کے لیے صرف کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر میں آنا چاہتا ہوں بلا کسی تاخیر کے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ نے جس معاشرے کے اندر آنکھیں کھولی، شعور کی عمر کو پہنچے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم 3 قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہے۔ 3 قسم کی بت پرستی قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک کواکب پرستی، ستارہ پرستی، دوسرا بت پرستی، تیسرا بادشاہ پرستی۔ بادشاہ کو بھی معبود سمجھا جاتا تھا، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ستارے، چاند اور سورج کی بھی وہ قوم پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں معبودان باطلہ کو اپنی حکمت کے ساتھ اس کی تردید فرمائی اور حق اپنی قوم کے سامنے واضح کیا۔ کامن سینس کی بنیاد پر، کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نہیں آئی، کوئی صحیفہ نہیں آیا، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ کی طرف سے پھیلا دی گئی ہیں، ان نشانیوں کو دکھا کر کے اس میں غور و فکر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے تینوں قسم کی بت پرستیوں کا ابطال کیا اور ان کو باطل قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی شعور کی آنکھیں کھولی، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں بت پرستی میں مبتلا ہے، باپ کو دیکھتے ہیں کہ بت بنا رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا کہ یہ بجان آپ مورتیاں بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ دیکھ رہا ہوں۔
کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ دیکھا کہ قوم کے لوگ بتوں کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، جن بتوں کے چاروں طرف تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو، دھرنا دیے بیٹھے ہو، آخر یہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہمیں یہ نہیں معلوم یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ باپ دادا سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، باپ دادا کو ہم نے ایسا ہی کرتا پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہ تھے اگر اس قسم کی پرستش اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گمراہی کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ اچھا، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، هل ينفعونكم يضرون، کیا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں؟ او يسمعونكم استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنی قوم کو اسی پر، باپ دادا پر کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ایسے ہی ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر رب کی پہچان بیان فرمائی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ رب العالمین کون؟ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، کہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرما رہا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، اور وہی اسی نے مجھے زندگی عطا کی ہے، اور میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے بخشش عطا فرمائے۔ یہ رب العالمین کی پہچان ہے۔ جو فائدہ نہ پہنچا سکے، نقصان نہ پہنچا سکے، ان کی عبادت تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو قوم کے سامنے صرف یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے بس، اور ہمارے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایک ضرور چال چلنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے کہ کب اپنی قوم کو میں سمجھاؤں کہ یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ الہ اور معبود نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، تم گمراہی کے اندر ہو، سری گمراہی میں ہو۔ وہ موقع تلاش رہے ہیں۔ ایک بار قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم چلو میلے کو چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آسمان پر آپ نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، قوم کے لوگ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف گئے جہاں پر بہت سارے بت ان کے رکھے ہوئے تھے۔ فراغ الی آلہتہم، اور ان سے کہا الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کہا کہ یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے کھاتے کیوں نہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ جواب تو دو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے ہاتھ سے مار کر کے ان کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا بڑے والے کو، اور اس کے گلے میں گڑھاری لٹکا کر کے چلے آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب آئے فاقبلوا الیہ یزفون، قوم کے لوگوں نے دیکھا بت خانے کا حال ہی بدل چکا ہے، سارے معبودوں کو توڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے، صرف ایک بچا ہوا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ارے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ، بتوں تو کیا کہتے وہ، معبودوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ دیکھیے ان کو وہ معبود سمجھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے اور ربوبیت کے حوالے سے ان کو یہ باطل قرار دے رہے ہیں کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ان کی بتوں کے سلسلے میں کہا کرتے تھے کہ یہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تم لوگ ان کو کیوں پوچھتے اور بناتے ہو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ابراہیم نام کا ہے، وہ ہمارے ان بتوں کے بارے میں بولتا رہتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، تاکہ لاؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ ان کو، لعلهم يشهدون، دیکھیں تو صحیح ہمارے معبودوں کا جو حال جس نے کیا ہے اس کو دیکھیں تو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لایا گیا، پوچھا گیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم بآلهتنا، کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کی گردنیں کس نے ماری ہیں، اس بڑے والے سے نہیں بلکہ ان سے پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے جو پڑے ہوئے، کہ ان کو کس نے مارا ہے یہ بتائیں۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے مارا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، لوگوں نے اپنے نفس کی طرف جھانک کر کے دیکھا تو محسوس ہوا کہ واقعی میں ہم ظالم لوگ ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کو پوج رہے ہیں؟ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کس پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں جو بول بھی نہیں سکتا؟ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، شیطان کیا ہے، ماننے نہیں دیتا جلدی، اپنے دماغ کو، سر کو الٹ دیا، یعنی اس تصور کو جو فرسٹ ٹائم ان کے دماغ میں پہنچا تھا، یہ کامن سینس ہے۔ کامن سینس انسان کی حقیقت اور سچائی کو سمجھتی ہے۔ پہلی ہی آواز میں کہ پوچھو ان کو کس نے مارا ہے، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے جب کہی تو ان کو یہ لگا، جھٹکا لگا کہ واقعی میں ہم غلطی پر ہیں۔ لیکن پھر کامن سینس کی بات نہ مان کر کے ہٹ دھرمی پر آ گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا ابراہیم تمہیں معلوم نہیں ہے، بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان معبودوں پر جن کو تم پوچھتے ہو اور ان کے لیے سجدے کرتے ہو اور ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کو الہ سمجھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کتنی کامن سینس کی بنیاد پر آپ یہ دیکھیں، کوئی بہت بڑا صحیفہ کی کوئی عبارت پڑھ کے ان کو سنائی گئی، کچھ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، 3 صلاحیتوں پر ہم بات کر چکے ہیں، بار بار قرآن نے دہرایا ہے، کان، آنکھ، دل۔ ہدایت اگر چاہیے تو ان تینوں کو کھلا رکھیں، ہدایت مل جائے گی، اور اگر ان تینوں کو بند کر دیں گے تو کبھی بھی زندگی میں ہدایت نہیں پا سکتے۔ کانوں کو کھلا رکھیے، آنکھوں کو بھی کھلا رکھیے، اور دل پر تالے مت لگائیے، اور فکر کرنے دیجیے، اس کو سوچنے دیجیے۔ شرک کی بنیاد اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید کے بنیاد پر قوم شرک میں مبتلا ہوئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ فیصلہ دل کا یہی تھا کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن انسان کا غرور و تکبر اس کے آڑے آیا، اور کیا کہتے ابراہیم علیہ السلام سے؟ آپس میں کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا دو، آگ کے حوالے کر دو ابراہیم کو اگر تم واقعی میں اپنے معبودوں کی مدد کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر! معبود بھی ایسا جس کی خود مدد کی جائے، جو اپنی خود مدد نہ کر سکے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھا دی، جس بت پرستی کے اندر تم مبتلا ہو یہ سری گمراہی ہے۔ بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا۔ اللہ کی توحید کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، مشکلیں ضرور آتی ہیں،
لیکن اللہ کی مدد ان کے اوپر آتی ہے ہمیشہ۔ اللہ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ، خطاب کیا اللہ نے آگ کو، پانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹنکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آگ کو ہی خطاب فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی تردید کی اور ان کی الوہیت کو باطل قرار دیا کامن سینس کی بنیاد پر، اور انہوں نے جو چال چلی اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ زمین کے خدا تو اپنی موت مر چکے، قوم کو ایک میسج اور پیغام پہنچ گیا، جو آسمان پر جو ان کے خدا دکھ رہے ہیں آخر ان میں بھی غور و فکر کرتے ہیں آخر ان کے اندر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، میں نے کہا تھا آنکھوں کو کھول کے رکھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ جیسے ہی رات کی تاریکی چھائی، ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، رآ رؤیت، آنکھوں کو کھلا رکھیں۔ کسی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیسے ان خداؤں کی خدائی کو باطل قرار دیتے ہیں۔ چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، دیکھیں رب کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو رب ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جیسے ہی وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اپنے آپ کو 12 14 گھنٹے 24 گھنٹے باقی نہ رکھ سکے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اس کو بھی کوئی چلا رہا ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ بھی کسی کے اشارے پر چل رہا ہے، کیونکہ یہ ڈوب گیا ہے، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں پایا۔ کہا میرا رب، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، صبح کی روشنی میں چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے اپنی توانائی کے ساتھ، کہتے ہیں کہ یہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن رات کی تاریکی نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے مشرکو، اے میری قوم کے لوگوں، جن کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں اس کسی قسم کے شریک کو نہیں مانتا، اور میں برات کا اعلان کرتا ہوں اور اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر کے سارے معبودوں سے کٹ کر کے اس ذات کی طرف اپنے چہرے کو میں یکسو ہو کر کے میں نے کر دیا ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ جو خالق ہے الہ وہی ہوگا، الہ وہی ہوگا جو خالق ہے، الہ وہی ہے ہوگا جو رب ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا جو ہے، میں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف کر دیا۔ وحاجہ قومہ، ابھی بات دیکھیں پوری نہیں ہوئی، قوم کے لوگوں نے حجت کرنا شروع کر دیا، اپنی دلیلیں دینا شروع کر دیا، ارے ایسے کیسا، ایسے نہیں تو ایسا کیسے تیسا، حجت کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے اس بات پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء افلا تتذکرون، کیا تم مجھ سے اس اللہ کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہو جس نے مجھے راہ دکھائی ہے، اس کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جن کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ڈرتا نہیں، گویا کہ وہ ڈر بھی دکھا رہے تھے ان کو کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں سے ایسا ویسا کیا تو تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ کہا کہ میں نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، اور میں کیوں ڈروں؟ اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو شریک کرتے ہو تو ڈرتے نہیں، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے تو تمہارے بنائے ہوئے معبودوں سے میں ڈروں گا؟
ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی، قوم نہیں جواب دے سکی، اس میں بھی زیر ہو گئی۔ آسمانی زمینی سارے معبود باطل قرار دے دیے گئے، آسمانی معبودان جن کی عبادت لوگ کرتے تھے وہ باطل قرار دے دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کا رخ کرتے ہیں، بادشاہ کا رخ کرتے ہیں، اور اس کو بھی اللہ کی توحید سمجھانے کو پہنچ جاتی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے سلسلے میں جھگڑ رہا ہے جس کو اللہ نے بادشاہت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھیے ربوبیت کا حوالہ پھر سے ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا نا وہی وہ امید، ارے میں بھی یہ کام کرتا ہوں، دو لوگوں کو بلائے، ایک کو چھوڑ دیے، ایک کو قتل کر دی، دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ایسے سمجھ میں نہیں، میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو واقعی میرا رب ہے تو مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، حجت تمام ہو گئی، بہت چکر رہ گیا، نہیں جواب دے سکا۔ تینوں محاذ پر قوم ذلیل و رسوا ہو گئی، پوری قوم کے معبودان کو باطل قرار دیا ابراہیم علیہ السلام نے، ڈنکے کی چوٹ پر، کامن سینس کی بنیاد پر، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابا کو بھی بڑے پیار و محبت سے سمجھا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، کیا درد بھرا انداز ہے، اے میرے ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کر لیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہا ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، رحمان کا بڑا نافرمان ہے یہ۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے جائے اور شیطان کے آپ دوست بن کر کے رہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نے کیا جواب دیا؟ قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی اختیار کرے گا، منہ موڑے گا، لئن لم تنتہی لارجمنک، اور اگر باز نہیں آیا تو میں پتھروں سے مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، میرے پاس سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سلام کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا و خوشی کے لیے۔ جس جگہ پر اللہ کی عبادت نہ کی جا سکے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایمان کوئی اتنی معمولی شے نہیں ہے کہ انسان دنیا کی حقیر سی چیزوں کے بدلے میں سودا کرتا پھرے اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ٹھوکر مار کر کے ہجرت کا سفر طے کر رہے ہیں، تنہائی ہے، ربی ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا دور یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ اگلا جو دور شروع ہوگا اس میں ایک پوائنٹ لے کر کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ آگے آنے والی زندگی کیا ہے؟ اللہ سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، مولا کریم نیک اولاد عطا کر دے۔ شام چلے گئے، شام میں حضرت حاجرہ علیہ السلام مل جو ہے بطور خادمہ کے دے دیا حضرت سارہ کو بادشاہ نے۔ فلسطین چلے گئے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بیٹے سے نواز دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام
کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اب امتحان کی بہت بڑی گھڑی آنے والی ہے۔ خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، آپ یہ دیکھیں عالمگیر شخصیت و پرسنالٹی ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے عالمگیریت اب یہاں سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بسانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کیا ہے خانہ کعبہ سے؟ کیا تعلق ہے؟ خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے، اس کو تعمیر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے قربانیوں کا مطالبہ اب اللہ کی طرف سے شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اپنی بیوی اور اس شیرخوار بچے کو چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ مکہ کی اس بے آب و گیا سرزمین، بنجر زمین، جہاں نہ پانی ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی انسان، نہ آدم زاد، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میرے گھر کی تعمیر ہونی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے، جو بھی مختصر سا ساز و سامان تھا وہاں پر چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے پیچھے مڑ کر کے، کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہتی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتی ہیں اللہ یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ مختصر تا توشہ ہے، چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کس پریشانی اور دقت کا سامنا ہے ماں کے لیے؟ بچے کی شیرخوارگی ہے، بچے کی زندگی کا سوال ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ دودھ بنے، اور نہ پینے کے لیے ہے تاکہ بچے کی پیاس کو بھی دور کیا جا سکے۔ صفا مروہ پر چکر کاٹ رہی ہے، ادھر پہاڑیوں پر دیکھ رہی، کچھ نظر نہیں آتا، ادھر پہاڑی پر جاتی کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، زمزم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی اسی طریقے کا ایک پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کیا تھا۔ ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی کو رگڑو، ایڑی کو مارو زمین پر، ایوب، اس سے جو پانی نکلے گا اس کو پی لینا اور اس سے نہا لینا، پیتے ہی پیٹ کے اندر کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور نہاتے ہی اوپر کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے معجزانہ طریقے سے وہاں پر پانی کا اللہ تعالیٰ نے اجرا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے رہے، وقتاً فوقتاً جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ فلما بلغ معه السعی، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام۔ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوتے اتنا ہو گیا کہ ابا کا ساتھ نبھانا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آتی ہے کہ ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا کیا خیال ہے تمہارا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کرو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ایسا بیٹا، نیک و صالح تو مانگا تھا نا، تو نیک و صالح ہی اللہ نے عطا فرمایا۔ کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا کریے، آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل دونوں کے دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، تیار ہو گئے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، اور پہلو کے بل، کروٹ کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور قریب تھا کہ قربان کریں۔ ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تمہارا خواب سچا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو خواب میں دکھا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کو سچا کر دکھا دے۔ کس کس کی قربانی مانگی اللہ نے، وہ سب کے سب دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہاں پر حکم دیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کر کے آئیں، یہ بہت مین پوائنٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وہیں پر جب اپنی بیوی سے جدا ہوئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے پروردگار تو جانتا ہے میں اپنی اس اولاد کو کہاں چھوڑ کر کے آیا، ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ کر کے آیا ہوں جہاں دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ، بے آب و گیا ہے، صحرا ہے، محض کچھ بھی نہیں ہے۔
ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے صرف اس لیے آیا ہوں مولا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں۔ اور کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ مولا کریم ایسی سرزمین پر کون آنا پسند کرے گا؟ کون آئے گا؟ لوگوں کے دلوں کو اللہ مائل کر دے اس کی طرف، پھیر دے اس جگہ کی سرزمین کی طرف، اور یہاں کے رہنے والوں کو مولا ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں قبول فرمائی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس گھر کو مثابۃ للناس بنا دیا ہے، یعنی بار بار آنے کی جگہ، جو ایک بار چلا جائے دوبارہ آنے کی فکر کرتا، کوشش کرتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اٹیچمنٹ بنایا ہوا ہے اس گھر سے، جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کیا گیا اس پرانی بنیادوں پر۔ وہ امنا، اور امن و امان کی جگہ، ایسی وحشتناک جگہ جہاں پر کوئی ہے نہیں، اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ دشمن بھی اگر نظر آ جائے اللہ کے اس گھر کے اندر تو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ ایسا پر امن بنایا۔ 4 مہینے حرمت کے بنا دیے تاکہ اس کی طرف سفر کرنے والے معمول و محفوظ رہ جائیں، ان کو کوئی چھیڑے نہ، اشہر حرم، تاکہ اس گھر کا قصد کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے سے چلیں تو اس گھر کے برکت کی وجہ سے ان کو چھیڑا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آزمائش میں بھی پورا اتر گئے، کہا کہ ابراہیم لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب تم انی جاعلک للناس اماما، ایسی امامت عطا کی ہے رب نے کہ دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب تو کمپلیٹلی مانتے ہیں، یہودی، نصرانی، مسلمان۔ وہ مشرکین جو 360 بتوں کو اللہ کے اس گھر کے اندر نصب کیے ہوئے تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، دین ابراہیم پر چلتے ہیں، دین حنیف پر چلنے کے دعوے دار تھے۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایسا امام اللہ نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس گھر کو تعمیر کرو۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ دیکھیے اس گھر سے ابراہیم علیہ السلام کی عالمگیریت جڑی ہوئی ہے۔ امام الناس آپ کو جو بنایا ہے اس گھر سے، اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام ہی اس دنیا کے اندر واحد مذہب ہے جو سچا ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا، کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے، اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہ خانہ کعبہ ہے، بہت بڑی دلیل ہے خانہ کعبہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا گھر کو تعمیر کرو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ فرما رہا ہے جس وقت کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ کو بتا دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گھر پہلے سے تھا، نیا تعمیر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بنیادیں وہی ہیں جو پرانی ہے، اس پر تعمیر کر رہے ہیں جو طوفان نوح کی وجہ سے وہ سب ڈھہ گئی تھی عمارت۔ پہلا گھر جو اس سرزمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو بکہ کے اندر ہے، مکہ کے اندر ہے، سب سے پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ اکبر۔ انبیاء کو اللہ نے لگایا اس گھر کی تعمیر کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ کون ہے اس گھر کو تعمیر کرنے والے؟ اس کے باوجود دعا برابر کرتے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھ رہی ہیں اور رب سے دعا برابر جاری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار قبول فرما لے ہماری جانب سے، تو سننے والا جاننے والا۔ آگے کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ اکبر، فرما بردار، اس کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ اطاعت گزار فرما بردار، اپنے لیے سب سے پہلے بیٹے کے لیے
اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ مسلمین لکھا من ذریت امتا مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت اور اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو بھی اٹھا لینا مولا، دین پر قائم رہ کر کے۔ اس امت مسلمہ کے لیے بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے ہیں۔ آگے اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار تو ان میں سے ایک پیغمبر کو منتخب فرما دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، پروردگار جو تیری کتاب کو پڑھ کر کے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب کو پڑھ کر کے سنائے اور ان کو پاک کرے، مولا کریم انہی میں سے ایک پیغمبر کو مولا مبعوث فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہو رہی ہے۔ سینٹر پوائنٹ مکہ ہے، اور سینٹرل پہلے بنایا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، ساری تیاریاں ہو رہی۔ دینی فکر، اپنی نسل کی دینی فکر کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، اللہ کا گھر کا تعمیر ہو رہا ہے، اور کیا کیا دعائیں رب العالمین سے کر رہے ہیں۔ صرف دین ہی نہیں، دنیا کے لیے بھی، ان لوگوں کی دنیا کے لیے بھی رب سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو ہی امن والا بنا دے، اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں مولا کریم دے دیں۔ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ دنیا کا ہر قسم کا پھل وہاں پر پہنچتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان روحانی طور سے اس اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اور نمازوں میں قبلہ اس کو بنائے ہوئے ہیں۔ کیا عالمگیریت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، یہ گھر تعمیر ہو گیا ہے۔ اب ہم عہد لیتے ہیں تم دونوں سے کہ میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو گے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھو گے۔ جب گھر کی پوری طریقے سے تعمیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم اور دیا۔ کیا حکم دیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگا دو حج کے لیے، لوگ دور دراز علاقوں سے، وادیوں سے، کوہساروں سے سفر کرتے ہوئے چلے آئیں گے، پیدل چلے آئیں گے۔ سواریاں نہیں ہوں گی تو پیدل آئیں گے، سواریاں ہوں گی تو سواریوں پر آئیں گے، اور سواریاں چلتے چلتے دبلی اور پتلی بھی ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے گھر کو چھوڑیں گے نہیں، پہنچ کر کے رہیں گے وہاں تک۔ یہ کشش اور یہ اٹیچمنٹ اللہ نے بنایا، اور یہ اسی رب العالمین کا انتظام ہے کہ آج بھی ہر شخص اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اس گھر کا طواف کرے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں آ کر کے لوگ کیا کریں گے؟ حج کے لیے آواز لگاؤ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ ان کے فائدے کی جو چیزیں ہیں دیکھیں یہاں پر آ کر کے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ نے جو چوپائے ان کو دی ہیں اس پر ان کا نام لیں، یعنی قربانیاں یہاں پر آ کر کے پیش کریں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے بالوں کو کٹوائیں، اپنی نظروں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس گھر کے پرانے گھر کی کا طواف کریں۔ آ کر کے لگاؤ ندا، سب لوگوں کو یہاں پر آنا ہے، سب لوگوں کو جوڑ دیا گیا۔ اللہ نے جس کو بھی حیثیت دی ہے حکم دے دیا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر ضروری اور لازمی ہے کہ وہاں پر پہنچے۔ حج کو فرض کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو گھر تعمیر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر میں بعثت ہو رہی ہے، آپ بھی اس شہر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہجرت کے موقع پر مکہ کی طرف بار بار خانہ کعبہ کی طرف دیکھتی ہیں،
کہتے کہ اگر تیرے رہنے والے نہ نکالتے تو میں کبھی نکل کر کے نہ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع کب مل رہا ہے؟ 6 سال کے بعد، 6 سال کے بعد موقع مل رہا ہے ادھر جانے کا، خانہ کعبہ واپس جانے کا، مکہ آنے کا دوبارہ موقع مل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کئی چیزوں میں مشابہت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ادھر خواب دیکھا، اللہ کے نبی نے بھی ادھر خواب دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بہت مشکل کام ہے نا، بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو پیغمبر کی شان ہے، ابراہیم علیہ السلام ہی کا حصہ ہے کہ وہ انہوں نے ساری آزمائشوں میں پورا ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا، 6 سال ہو گئے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار نہیں ہوا، خانہ کعبہ نہیں گئے ہیں۔ 6 سال کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، خواب دیکھا تھا آپ نے۔ بیچ میں سن 1 2 3 4 5 ان میں جنگیں ہوئی ہیں برابر، کہاں جانے کا وہاں پر موقع ہے؟ 6 ہجری میں خواب دکھایا۔ یہاں پر بھی بڑے خطرات موجود ہیں، جن سے جنگ چل رہی ہے اور آپ مدینہ سے نکل رہے ہیں بغیر کسی ہتھیار کو لے کر کے۔ ہتھیار نہیں لے جانا ہے، صرف عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں وہاں پر موجود جو جان کے دشمن ہیں، جو بدر و احد اور خندق لڑ چکے ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ ان کے گھر پر جانا آسان نہیں ہے، لیکن خواب تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیاری کرو، چلتے ہیں۔ منافقین نے کہنا شروع کر دیا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ نبی اور مسلمان کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے۔ ایسے حالات ہی نہیں ہیں، وہاں جانے والے حالات ہیں، ہماری جنگ چل رہی ہے اور ہم نہتے ہو کر کے ان کے شہر میں چلے جائیں۔ منافقین نے یہ کہنا شروع کیا تھا، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک موقع ملا ہے 6 سال کے بعد۔ ہوتا یہ کہ صلح ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑی مسلمانوں کی جیت اور فتح۔ قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح کو۔ اور راستے میں جب آپ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی اور فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، کہ آپ ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو مڑوا رہے ہوں گے، ومقصرین، کٹوا رہے ہوں گے بالوں کو۔ لا تخافون آمنین، امن و امان کے ساتھ، اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگلے ہی سال سن 7 ہجری میں اسی امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ خواب اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا، بیٹے کی قربانی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا بیت اللہ جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے، مدینہ میں آپ آ گئے، ہجرت ہو گئی، لیکن قبلہ ابھی تک بیت المقدس ہے جو فلسطین کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی ادھر نماز قبلہ رخ ہو کر کے پڑھ تو رہے ہیں، لیکن دل مچل رہا ہے کہیں اور، بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں۔ کس لیے؟ اس گھر کو قبلہ اللہ بنا لے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر، اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں آسمانوں پر اٹھتا ہوا، کیونکہ جو آپ کے دل میں ہے نا، اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار۔ آپ کے دل میں تمنا اور چاہت یہ مچل رہی ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو کر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ ایسا اٹیچمنٹ قبلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جوڑ دیا، متحد کر دیا، اور سب کے سب جب اپنا قبلہ اور کعبہ اس کو مان رہے ہیں تو غور و فکر کریں کہ اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے پیغمبر ابراہیم نے کیا دعائیں کی ہیں، کیسے تعمیر کیا گیا ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کو عالمگیریت عطا کی گئی۔ دنیا کے اندر کون سا انسان ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ مکہ کے اندر ایک بلیک کور سے ڈھکا ہوا ایک گھر ہے، اس کو کعبہ کہتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں؟ کون ہے جو دنیا کے اندر نہیں جانتا؟ ایسی پہچان عطا کی ہے رب نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے یہ ساری یادیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے، وہ لفٹ کی طریقے سے اٹھتا چلا جا رہا تھا، تعمیر کرتے چلے جا رہے، اس کے اوپر آج بھی قدموں کے نشان موجود ہے۔ مقام ابراہیم آج بھی شیشے کے اندر جڑا ہوا ہے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز یہاں پر پڑھنی ہوتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا شان ہے اس پیغمبر کی کہ اس کی اداؤں کو، اس کی زندگی سے جڑی ہوئی سچائی اور حقیقتوں کو جاننے کے لیے ہر سال مسلمانوں کے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا، اور مسلمان اس پیغمبر کو یاد کرتے ہیں، اس کی قربانیوں کو۔ کس چیز کی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں؟ یہ مقام ملا کیسے ملا ہے؟ سب کچھ لٹا دیا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ گھر بار کو لٹایا، والدین کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اپنوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر کے یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو وہاں بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جو ہے کامیاب ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ قربانیوں سے پوری زندگی بھری ہوئی ہے۔ اس پیغمبر کی یاد ہے یہ قربانی جو ہر سال ہم کر رہے ہیں، جس کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہے۔ قربانی کرتے وقت اس پیغمبر کی قربانیوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کی اس توحید کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ لٹا دیا۔ سب سے اہم اور جامع ترین سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ سب کچھ لٹا کر کے اللہ کی رضا کو پا لینا۔ کیسے مقام ملا ہے؟ وہ مقام جس کے اوپر یہودی بھی جھگڑ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ جھگڑ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ارے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یہودی کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصاری، اللہ کیوں جھگڑ رہے ہو تم لوگ؟ نسبت لگانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اور مشرکین مکہ وہ بھی اپنے آپ کو دین حنیف کو ماننے کے دعوے دار ہے۔ خانہ کعبہ کی ذمہ داری دیکھ بھال کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، تلبیہ پکار رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کے اندر وضاحت ہے اس کی موجود۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی آباد کر رہے ہیں یہ لوگ بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہندوز میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تصور ان کے یہاں پر بھی موجود ہے۔ اوجھل ہو چکی ہیں چیزیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس اللہ نے بنایا، لوگوں کا امام۔ ہر ایک آپ سے محبت کرتا ہے، ہر ایک آپ کے لیے مچلتا ہے، ہر ایک آپ کی نسبت کے لیے ترس رہا ہے۔ ایسا مقام کیسے عطا کیا گیا؟ جب اللہ کی خاطر اس کی توحید کو بیان کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، پرواہ نہیں کیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرما رہا ہے، ثم اوحینا الیک، پیغمبر ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کریے پیغمبر۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے مسلمانوں اتباع کرو ملت ابراہیم کی۔ اور قرآن میں فرمائے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ الی اللہ وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس شخص سے بہتر دین والا کون ہوگا جو اپنا چہرہ اپنے رب کے سپرد کر دے، نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، محبت کے سارے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ خلت کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، خلیل بنایا ہے۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا۔ اور پھر کہا کہ جو ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس شخص سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی سروگردانی کرے گا، منہ موڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کی پہچان بتائی ہے۔ کیا ہے ملت ابراہیم؟ ملت ابراہیم کیا ہے؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، ملت ابراہیم کیا ہے؟ دین حنیف کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت کے بعد ہی بتایا ہے، آیت یاد ہوگی تو جلدی پکڑیں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ملت ابراہیم ہے۔ جب بھی ابراہیم کے رب نے کہا ابراہیم اپنے آپ کو حوالے کر دو، سپرد کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بلا تعمل کہا میں نے اپنے آپ کو سارے جہاں کے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے جس چیز کی قربانی مانگی قربانی دی، جو حکم دیا اس کو پورا کیا، کہیں پر بھی چو چرا نہیں ہے، دماغ نہیں لگ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ابراہیم کی اتنی آزمائشیں کی لیکن ساری آزمائشوں میں پار ہوتے چلے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے مہر لگائی کہ ابراہیم کو کئی کلمات کے ذریعے سے، کئی چیزوں کے ذریعے سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد امام الناس کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ منصب ایسے نہیں ملا ہے، یہ مقام ایسے نہیں ملا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ اور اس توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے تنہا ہی رہ گئے۔ تنہا بھی رہ جائیں تو اس میں تنہائی کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اگر تنہا بھی ہے نا تو امام الناس بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان ابراہیم کانا امہ، امت بنایا ابراہیم، اکیلے امت قرار دیا ان کو۔ اگر حق کے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھ کیوں رہے ہیں؟ اس کائنات کی ہر چیز آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں، اس کی توحید کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی شرک کی قباحت اور شرک کو باطل کرنے کے لیے گزار دی، توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو ہم کتنا یاد کیا ہے؟ لوگ بندوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، خدمت خلق کی بات کر رہے ہیں، خدمت خلق، سب کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حق کی بات بھی کریں گے کبھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ اللہ کے حق کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ صحابین کا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، حق اللہ کا ہے بندوں کے اوپر، حق ہے یہ کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ بندوں کے حق کی بات تو ہم خوب آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے حق کی بات آواز اٹھائی ہم نے کبھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حق کی بات کہی اور حجت تمام کی گئی، ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا اور وہ مقام عطا کیا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، لیکن تنہا اگر کسی کا پورے قرآن میں ذکر ہے اس تفصیل کے ساتھ، پوری زندگی اور سیرت جس کو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں پوری سیرت میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی آیتوں کے ذریعے، آگے پیچھے کہیں کسی سورہ کی کہیں کسی سورہ کی ہیں، اور جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے سیرت کو بیان کیا گیا۔ کیوں بیان کیا گیا ہے؟
کہ اللہ کی توحید کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے، یہی اصل دعوت ہے جو ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، اور آج اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرے۔ ہمارے خود کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم کو نہیں آتی توحید اللہ کی کس کو کہتے ہیں، الہ کس کو کہتے ہیں، الہ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ آپ جو لا الہ الا اللہ کا جو ہمارا 30 منٹ کا مدرسہ چل رہا ہے، آپ اس پر دیکھیں کہ ہم کتنے اسباق، 14 اسباق جو پڑھ چکے ہیں لیسن، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ چیز کھل کر کے آ رہی، تفصیل سے کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ یقین ہو جائے، ورنہ ایک بار میں کہہ دی جاتی، بات ختم ہو جاتی، لیکن بار بار تفصیل کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ دلوں کے اندر نقش ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کے سامنے گردن جھکے گی، پیشانی بھی جھکے گی، اور اللہ کی محبت دلوں کے اندر ہے، وہ محبت جو مطلوب ہے حقیقی معنوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وہ محبت کر کے دکھائی، بدلے میں اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ سے محبت جیسی کی، اس سے بہتر محبت کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے تذکرے کا رب حکم دے رہا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، اسحاق یعقوب کا ذکر کرو، یہ بصیرت صاحب بصیرت لوگ جنہوں نے کامن سینس کی بنیاد پر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دکھا کر کے اللہ کی توحید کو سمجھا دیا۔ اور آج ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جس توحید کو دوسروں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بیان کر گئے، ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ لہٰذا صحیح معنی میں ہمیں سیرت کو پڑھنا اور فکر کرنا، اور وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر معجزہ تھا اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے اور اس کے دین کے لیے۔ اللہ رب العزت کو مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔